میں ہر وقت ڈپریشن میں رہتا تھا. پھر میں نے استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ سکون دے دی ہے. یہ میرے ایک فالوور کی سٹوری ہے جو بہت زیادہ ڈپریشن سے گزرے تھے. ان کو بہت برے برے خیالات آتے تھے, پریشان ہوتے تھے اور دلی سکون غائب تھا, دماغ میں بہت زیادہ سٹریس آ جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے استغفار کو سٹارٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو وہ اپنے ورڈز میں اس طرح کہتے ہیں, اپنی سٹوری ان کی یہ ہے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم, خیریت سے ہیں چھوٹی بہن. میرا نام محمد محسن انصاری ہے, میں انڈیا سے ہوں اور میں روز آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. کچھ دن پہلے میں بہت ٹینشن اور ڈپریشن میں تھا, ہر وقت غلط خیالات آتے رہتے تھے. پھر میں نے استغفر اللہ کا ورد کیا, ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. الحمدللہ اب بہت سکون اللہ نے دے دیا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. ماشاءاللہ, یہ بہت پیاری سٹوری ہے کیونکہ یہ ان کا ریئل لائف میریکل ہے. جب ایک انسان مسلسل استغفار پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ہیلتھ ایشو ہو, جیسے ان کو ڈپریشن تھا, یہ بہت بڑی ذہنی بیماری ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو اس ٹائپ کی کوئی ایشوز ہوں, ایمیگالا انفلیمڈ ہو, آپ ایکسٹریم اوور تھنکنگ کر رہے ہو, سٹریس لیول بڑھا ہو, راتوں کی نیند اڑی ہو اور ڈپریشن, انزائٹی یہ آپ کی زندگی میں گھر کر لیں تو آپ کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے. تو جب آپ مسلسل کثرتاً استغفار پڑھتے ہیں یا دل سے خشوع وضو کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازتے ہیں, ذہنی سکون سے نوازتے ہیں, آپ کی اس پریشانی کو, اس ڈپریشن کو دور کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے منٹوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں چاہیے, اللہ کو بس اپنا بندہ چاہیے. جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے, پہلا قدم بڑھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کے پاس بڑھاتا ہے. تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مینٹل النس کو کیور کرتا ہے, ہمارے دل کو سکون پہنچاتا ہے, ہمارے زندگی میں ریلیف پیدا کرتا ہے, کمفرٹ عطا کرتا ہے. جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں, کثرتاً استغفار کریں, ہر وقت ہر کام کے ساتھ اٹیچ کر لیں اس کو, کوئی بھی ہیک کے طور پر کر لیں. جیسے اگر آپ واک کر رہے ہیں تو 10 ٹائمز استغفار پڑھیں, 10 اسٹیپس لے رہے ہیں 10 ٹائم استغفار کر لیں. یا کوکنگ کریں تب بس منہ سے کیجولی استغفر اللہ پڑھتے رہیں آٹو پائلٹ پر, بھلے آپ کا فوکس نہیں ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بھی کام کریں جہاں آپ کا مائنڈ مطلب آپ بیزی ہیں, فزیکلی بیزی ہیں, تو آپ استغفار پڑھیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ریلیکس ہیں تو فوکس کے ساتھ, صدقے دل کے ساتھ, پیور فوکس کے ساتھ, انٹینشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ کو فیل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت دے, اللہ میرے اس معاملے کو بہتر کر دے, یا اللہ میرا قرض عطا کر دے, میرا کاروبار بہتر کر دے, مجھے جاب دے دے, مجھے گھر کے قریب جاب دے دے, مجھے اچھی سیلری والی جاب دے دے, ہائی پینگ جاب دے دے, ہینڈسم اماؤنٹ والی جاب دے دے, اچھا بزنس دے دے. اللہ تعالیٰ سے ہائی بزنس کی بھی دعا کر سکتے ہیں, اچھا اسٹینڈرڈ والا بزنس اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں. اس طریقے سے فائنینشلی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, فائنینشیل کرائسس کو دور کرنے کی, فائنینشیل اسٹیبلٹی مانگنے کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ مجھے صحت عطا فرما, مجھے فلاں بیماری سے نجات دے دے, مکمل صحت دے دے, مکمل شفا دے دے, کیونکہ تو سب سے بڑا بہترین ڈاکٹر ہے, تو ہی صحت دینے والا ہے, الشافی ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے سب کو. تجھ سے بہتر کون ہے جو شفا دے گا؟ کوئی بھی نہیں, صرف تو ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کر دے, ہمارے گھریلو معاملات کو بہتر کر دے, ہمارے جو بھی ایشوز چل رہے ہیں, ہماری زندگی میں مشکلات ہیں, ذہنی سکون نہیں ہے, ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے استغفار پڑھے, اللہ سے دعا کرے اس کے لیے فوراً ایٹ دا مومنٹ. یہ نہ سوچے اب میں اس کا کیا کروں, اس کا کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, سیدھا استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں اور اس معاملے میں دعا کریں. اللہ آپ کے پاس مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کو کچھ کھانے کا دل کرے, نہیں سمجھ آ رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ میرا فلاں دل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کریں گے اور حیران رہ جائیں گے. ایسا پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے. آپ کے دل کے اندر جو کور ڈیزائر ہوتی ہے نا, چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے, جو آپ دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں, بہت آپ کو اس چیز پر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ایسے پورا کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو استغفار کا مقصد ہر چیز کے لیے ہے, آپ ہر جائز ڈیزائر کے لیے, ہر جائز خواہش کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانیت بہتر کرنے کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے استغفار کر رہا ہوں, اس نیت سے کر رہا ہوں, اس نیت سے کر رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں کہ میرا تیسا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے, تو مجھے فلاں نعمتوں سے نواز دے, فلاں رحمتیں مجھ پر اپنی نازل فرما, میرے پر بہتری فرما, مجھے اچھی جاب عطا کر دے, اچھی صحت, اچھی گروتھ, اچھی لائف, اچھا پارٹنر, اچھا اسپاؤز, اچھے چلڈرنز, یہ ساری چیزیں مجھے اپنی نعمتوں سے نواز. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں حیران کرتے ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے میں تمہیں تمہاری ڈپریشن سے, انزائٹی سے, ایمیگالا سے, کسی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ڈائبٹیز ہے, آپ کو ہیڈیک ہے, مائیگرین ہے, کسی بھی قسم کا چھوٹے سے بڑا کوئی بھی بیماری کا ایشو ہے, کوئی بھی مسئلہ
مسئلہ ہے یا آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کیسے کیور کرتا ہے. جاب نہیں تو جاب عطا کرتے ہیں، ان امپلائڈ ہے تو امپلائمنٹ عطا کر دیتے ہیں، اچھا بزنس عطا کر دیتے ہیں. اگر آپ کی بزنس کی خواہش ہے، اگر آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، جب آپ اللہ کی شان کو دیکھ کر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ کے مانگیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹس آتے ہیں، سیلف ڈاؤٹس آتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے بہت امپاسبل ہے. لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پاسبل کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو مسلسل استغفار کرنے سے، ہر وقت استغفار کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے دوران کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اس عظیم کتاب میں جو برحق ہے، پر سچی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں وہاں سے نوازوں گا، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو استغفار کو لائٹ نہ لیں. یہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آپ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے نا، آپ اللہ سے استغفار پڑھیں اور اس معاملے کے لیے دعا کر کے دیکھیں. آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی منترلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس جانے کی، کسی کے آگے گر گڑانے کی، فائنینشیل حالات کے لیے پیسے مانگنے کی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری مدد کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بہتر کر دیتا ہے خود بخود ہی. کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مالی مدد کرنے والا ہے، آپ کی صحت بہتر کرنے والا ہے، آپ کا قرض اتارنے والا ہے، آپ کو انسپائر کرنے والا ہے، آپ کو آئیڈیاز دینے والا ہے، آپ کے لیے رزق کی بارشیں کرنے والا ہے. کیونکہ صرف استغفار ہی وہ واحد حل ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی سزا نہیں دے گا. جب ایک بندہ معافی مانگ رہا ہو، اپنی گناہوں کے لیے گلٹ فیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی سزا نہیں دیتا اور اس کے معاملات کو ایسے بہتر کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایسے بھی پاسبل تھا، یہ ایسے بھی ممکن ہو سکتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہوتے ہی حیران کرنے والے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ استغفار کرنے سے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے استغفار پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنگڈم عطا کیا تھا. انہوں نے پڑھا تھا ربی اغفر لی، اے میرے رب بے شک تو سب سے بڑا بخشنے والا ہے. آپ استغفار کے ساتھ ربی اغفر لی پڑھ سکتے ہیں. ربی اغفر لی بھی استغفار کی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد تو کسی کو بھی نہ عطا کرے. اتنی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی، اور ایسی مانگی جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی. اور اینڈ پہ کہا بے شک تو ہی تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ہے، تو ہی الوہاب ہے. تو استغفار آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں سمیٹ کر لا کے دیتا ہے. آپ کی جھولی میں ایسی سی نعمتیں اور برکتیں رکھتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے مائنڈ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. اور اس طریقے سے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو حیران کرتے ہیں. اور آپ درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ، دن میں ڈیفرنٹ ٹائمز نکالیں. ڈے ٹائم تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد سارا دن چلتے پھرتے استغفار پڑھ لیا، رات کو آیت کریمہ پڑھ لیا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر. کوئی بھی ذکر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ایٹ لیسٹ کچھ بھی ہے نا، آپ بس اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کر لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنا لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو کسی دوسرے رشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی دوسرے انسان کی، کسی دوسرے اسباب کی، کسی دوسری مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا میرا ڈیوائن سورس یہی ہے اور یہیں سے مجھے سب ملنا ہے. اور بے شک ہے ہی، بس ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو جب آپ اس چیز کی طرف گراؤنڈڈ ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا بہترین ہے ہمارا رب. تو جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، اور کوئی بھی ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو پڑھیں ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپریشن جیسی ان تمام بیماریوں سے نجات دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے حال پر آسانیاں فرمائیں، ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کریں، اور اپنی رحمت نازل کریں، اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت بنائے رکھیں. آمین.